خان صاحب جیل جانے سے ڈرتے ہیں. جیل سے باہر آنے کے بعد اقتدار اب اتنی جلدی ان کے نصیب میں نہیں لکھا جتنی لوگ سمجھتے ہیں. میاں نواز شریف تشریف لائے ہیں, بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے اور چلے جائیں گے, اور ان کے گھر میں 3 امیدوار ہیں پرائم منسٹر کے. وننگ سٹک ہے نا ابھی تک آصف علی زرداری کے ہاتھ میں ہے, اور آصف علی زرداری نہ تو پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں اور نہ پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں. وہ اپنے بیٹے کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں. السلام علیکم. ڈیلی پوائنٹ سے میں ہوں علی مراد. ناظرین, عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد سب پاکستانیوں کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ پاور میں آئے گی اور کون سی ایسی سیاسی شخصیت ہوگی جو اگلی وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے گی. میرے ساتھ موجود ہیں مشہور پامس صادق ملک صاحب, جو کہ بڑی بڑی پیشن گوئیاں کرتے ہیں اور بہت ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوتے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کس سیاسی شخصیت کی ہاتھ کی لکیریں کیا بتا رہی ہیں اور کون سی سیاسی شخصیت ہے جس کی ہاتھ کی لکیریں ان کو وزیر اعظم کی کرسی تک لے جائیں گی. یہ تمام تر جانتے ہیں انہیں سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, میں ٹھیک. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سر, پہلی چیز تو یہ تھی کہ الیکشنز کب ہوں گے؟ حتمی تاریخ کا اعلان ہوا ہے, تو آپ کے نزدیک کون سی ایسی سیاسی شخصیت ہوگی جو آنے والے وقت میں پاورفل ہے؟ اس وقت 4 لوگ میدان میں ہیں. ایک تو آصف علی زرداری, ان کے ہاتھ پر سنگل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کا پروٹوکول مل گیا, ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دنیا میں انتہائی مقبول و معروف شخصیت عمران خان, جو بہت چاہے گئے, ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. اور اس کے بعد مالکوں کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. آپ نے عمران خان صاحب کے بارے میں ذکر کیا, تو اس چیز کے حوالے سے بھی بتائیں کہ خان صاحب کے ہاتھوں کی لکیریں جو ہے وہ کیا بتا رہی ہیں, کیونکہ ابھی تو وہ جیل میں ہیں, تو انتخابات میں وہ حصہ لے پائیں گے؟ اس پر میں بڑی تفصیل سے بات کرتا ہوں. مالکوں کے ہاتھ پر بھی راجہ یوگ کے ساتھ ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. اب ان 4 کھلاڑیوں میں جب بات کرتے ہیں تو چوتھے کھلاڑی جنہیں ہم مالک کہتے ہیں, انہوں نے اپنے پتے بند کر دی ہے اور ان 3 کھلاڑیوں کو کہا ہے کہ میدان میں کھیلو. اب جب یہ 3 کھلاڑی میدان میں کھیل رہے ہیں تو جو وننگ سٹک ہے نا ابھی تک آصف علی زرداری کے ہاتھ میں ہے, اور آصف علی زرداری نہ تو پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں اور نہ پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں. وہ اپنے بیٹے کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا زرداری صاحب کا, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ خود جو ہے پی ایم شپ کی دوڑ میں شامل نہیں ہیں, وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئیں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پریڈکشن کے حوالے سے آنے والے وقت میں ہم کتنی سچائی سے دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی بلاول بھٹو جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہوں گے؟ ان کے ہینڈ پرنٹ آنے والے ہیں. اگر ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ اور عمر کے اس حصے میں سن لائن تیسری انگلی کے نیچے پائی جاتی ہے, دوسری انگلی کے نیچے پائی جاتی ہے مقدر کی لکیر, اگر کمبینیشن بناتی ہے تو پھر وہ پرائم منسٹر بن جائیں گے. یہاں میں آپ کو ایک بات یاد کرواتا چلوں کہ ضمنی الیکشن لاڑکانہ ان کا اپنا گھر معظم عباسی اور ان کے پرنسپل سیکرٹری جمیل سمرو کے درمیان ہوا. میں وہاں تھا. میرے اپنی لائلٹی تو نہیں, لیکن پیش گوئی یہ تھی کہ معظم عباسی صاحب الیکشن جیت جائیں گے. اور معظم عباسی صاحب الیکشن کس طرح سے جیتے؟ اگر کسی بھی حلقے میں الیکشن ہو رہا ہو اور کینڈیڈیٹ الیکشن جیت جائے, کوئی بڑی بات نہیں. وہ بہت بڑی بات اس لیے تھی کہ ایک تو لاڑکانہ, اوپر سے یو سی ٹو یو سی جناب محترم بلاول زرداری بھٹو صاحب نے تمام لوگوں سے میٹنگز کی اور سیلفیز بنائیں. محترمہ آصفہ زرداری بھٹو صاحبہ ڈور ٹو ڈور محترم جناب جمیل سمرو کے لیے ووٹ مانگنے گئیں. اس کے باوجود وہ ہار گئے. اس کے باوجود جب وہ ہار گئے تو میں تب بھی مقدر کا اور اب بھی اور اس سے پہلے بھی مقدر کو ماننے والا ہوں. کوئی کون کیا کر سکتا ہے, اندازے لگائے جاتے ہیں, کیا ہوگا, ہاتھ پر لکیریں بولتی ہیں, واللہ اعلم بالصواب.
سر آپ کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے بہت سارے جو علم نجوم سے جن کا تعلق ہے، پامسٹ ہیں یا علم جغرافیہ سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے بہت زیادہ اس حوالے سے بات چیت کی ہے کہ میاں صاحب جب آئیں گے تو خدا نہ خواستہ میاں صاحب کی جو ہے وہ وفات ہو جائے گی کچھ دنوں کے بعد. تو اس حوالے سے ان کراسرائیوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کو باقاعدہ سزا ہونی چاہیے، ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بھی کوئی نہ کوئی رول اینڈ ریگولیشن بننے چاہیے. یہ بک بک ہے، ان کو بولو کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے جو مر رہا ہے، تم اتنے بڑی شخصیت کے حوالے سے کیسی بک بک کر رہے ہو. خان صاحب اس وقت جیل میں، آپ نے جو ہے پاسٹ میں ہم نے دیکھا ماضی میں کہ خان صاحب کے ہاتھ کی لکیروں کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں بتائی تھیں، ان کی گرفتاری کے حوالے سے بتایا تھا. تو اب بتائیں، الیکشنز ہیں، خان صاحب کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ اچھا، گرفتاری کے حوالے سے نہیں میں نے بتایا تھا، میں نے جی کے سنگ پروگرام کیا تھا تو اس میں اینکر نے کہا تھا کہ خان صاحب کہتے ہیں میں جیل جانے سے نہیں ڈرتا، اور میں نے کہا تھا میں نہیں مانتا، نمبر 1. پھر اس کے بعد بے شمار ویلاگرز تشریف لائے تو میں نے کہا کہ خان صاحب جیل جانے سے ڈرتے ہیں. جیل جانے کے بعد پھر کہا کہ خان صاحب اب اس بات پر اڑ سکتے ہیں کہ میں جیل سے باہر نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہ کے اپنا مقدمہ لڑوں گا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جیل سے باہر آنے کے بعد جو ایک لفظ میں نے وننگ سٹک کا استعمال کیا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے. خان صاحب کے ہاتھ پر لکیریں موٹی جو اصولی طور پر ہر کام لیٹ ہونے کا پتہ دیتی ہیں، ان کے ہاتھ پر لکیریں موٹی ہونے کے ساتھ عمر کے ان حصوں میں چل رہے ہیں، ان حصوں میں یہاں لکیریں موٹی ہونے کے ساتھ بکھری بھی ہوئی ہیں، جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے کام کافی لیٹ ہوں گے لیکن ہو جائیں گے، اور اقتدار اب اتنی جلدی ان کے نصیب میں نہیں لکھا جتنی لوگ سمجھتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کی ہاتھوں کی لکیریں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ نواز شریف کے حوالے سے اس طرح سے ہے کہ میاں نواز شریف کے ہاتھ پر بھی عمر کے اوپر والے حصے میں جا کر جب لکیروں کا مطالعہ کرتا ہوں تو یہاں میرے تھوڑے کہے کو بہتا سمجھیے، اس لیے کہ کچھ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ تھوڑی بات کو بہتا سمجھا جائے تو بہترین ہیں. تشریف لائے ہیں، بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کریں گے اور چلے جائیں گے، اور ان کے گھر میں 3 امیدوار ہیں پرائم منسٹر کے، محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، اور پھر جناب محترم، انتہائی محترم جناب شہباز شریف صاحب. اگر فیصلہ کرتے ہیں وہ کہ اب ان تینوں میں کس نے فیلڈ میں اترنا ہے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. میاں صاحب کے بارے میں آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا. واللہ عالم بالصواب. جی، تو صادق ملک صاحب کی گفتگو انہوں نے سنی، انہوں نے 4 بڑی شخصیات کے نام دیے ہیں جو آنے والے وقت میں جو ہے وہ پاورفل ہو سکتی ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے، اس پیشن گوئی کے حوالے سے کتنی سچائی ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.